یہ سوال یا جواب یہ 24 گھنٹے ہمارے جاری رہتے ہیں، واٹس ایپ پر، فیس بک پر، میسنجر پر۔ آپ کوئی کسی بھی وقت سوال پوچھ سکتے ہیں، سوال پوچھنا، جواب دینا۔ میں کئی دفعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان سنا چکا ہوں کہ سوال کرنے والے کی اللہ بخشش کرتے ہیں، جواب دینے والے کی بخشش کرتے ہیں، سننے والوں کو بھی بخش دیتے ہیں۔ یعنی یہ بڑی فضیلت ہے۔ کس سے بڑی فضیلت ہے؟ نفل سے بھی زیادہ فضیلت ہے، نفل پڑھنے سے، ذکر کرنے سے زیادہ فضیلت ہے، لیکن ہمیں چونکہ پتہ نہیں اس لیے ہم بولے بھالے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ ایک ساتھی نے سوال پوچھا کہ وضو کے بعد تولیہ استعمال کرنا چہرے کو خشک کرنے کے لیے کیا جائز ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ وضو فرمایا، ایک صحابی آگے یا رسول اللہ، جیسے ہم بھی کرتے ہیں، یہ آپ نے اس کا دل خوش کرنے کے لیے آپ نے استعمال فرما لیا۔ آپ نے دوسری دفعہ وضو فرمایا، پھر تولیہ لے کر آئے، آپ نے تھوڑا جھٹکا، پہلی دفعہ تو دل رکھ دیا آپ نے، تو دوسری مرتبہ جھٹکا کہ یہ جو وضو کے بعد یہ چہرہ دھونا ہے یہ اچھا نہیں ہے، یہ خشک کرنا یہ اچھا نہیں ہے، یہ پسندیدہ نہیں، یہ آپ کا پیغام تھا۔ اس لیے وضو کے بعد جتنی دیر پانی لگا رہے گا اتنی دیر یوں سمجھو اللہ کی رحمت میں ہوں گے، اتنی دیر نیکیاں ملتی رہیں گی۔ تو ہمارے بھولے بھالے بھائی وضو کے بعد بھی وہ رومال کو صاف کر دیتے ہیں۔ نبی نے جھٹکا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھٹکا نہیں دیتے تھے، ایسے یہ آپ نہیں کرتے تھے، یہ اس وقت کرتے تھے جب سکھانا ہوتا تھا، اور پتہ ہے کہ آگے والا سیکھے بھی اس وقت جب تھوڑا جھٹکا ملے گا سیکھے گا۔ آپ نے جھٹکا دیا اور پھر کبھی استعمال بھی نہیں فرمایا۔ ہاں کھانے کے بعد اس کو وہ کریں تو اس میں کوئی حرج نہیں، کھانے کے بعد، کھانے سے پہلے بھی نہیں۔ بعض ہمارے ساتھی ہاتھ تو دھو لیتے ہیں اور پھر تولیہ، آپ نے دیکھا ہوگا جتنے بھی ہوٹل ہیں اس میں ایک تولیہ لٹکا ہوتا ہے، 10,000 بندوں نے ہاتھ لگایا ہوتا ہے، 10,000 بندوں مطلب کئی دن لٹکا ہوا ہے۔ اب سارے دن میں 1000 بندہ بھی آئے، 10 دنوں کے بعد وہ دھوتے ہیں بیچارے بولے بھالے۔ اب جو بھی جاتا ہے ہاتھ دھوتے ہیں اس کو صاف کرتے ہیں، تیرا ہاتھ دھونے کا کوئی فائدہ نہیں رہا، اس سے بہتر نہ دھوتا، یہ گندگی اور زیادہ لگ گئی ہے۔ لیکن پھر بھی ہاتھ دھونا سنت، اس کا فائدہ ضرور ہے، اس کا فائدہ ضرور ہے، کوئی بھی سنت فائدے سے خالی نہیں۔ ہم محروم اس لیے ہیں کہ ہمیں سنت کی قدر کا پتہ نہیں، اہمیت کا پتہ نہیں۔ میں نے عرض کیا تھا نا، یا کراچی سے ایک ٹرک والا وہ گیا جو تیل لے جاتے ہیں، پیٹرول لے جاتے ہیں، ڈیزل لے جاتے ہیں، راستے میں کہ پنچر ہو گیا، اس نے ٹائر نکالا، ٹائر نکال کر اس کو تبدیل کیا اور ٹائر اوپر رکھا، تو اتنے میں تھک گیا تھا، بھوک لگی تھی، آگے تھوڑی سی ڈرائیو کی تو ہوٹل آ گیا، جیسے روڈ پر ہوٹل آتے ہیں، چہراہ پر ہوٹل آتے ہیں، بیٹھ کر کھانا کھانے لگا، بھوک بڑی لگی تھی۔ پہلا نوالا، دوسرا نوالا، تیسرا نوالا، چوتھا پانچواں نوالا بس ایسے لیٹتا گیا، وہ فوت ہو گیا، یہ مر گیا۔ اس کو ہاسپٹل پہنچایا گیا اور اس کی تحقیق کی گئی، پتہ چلا یہ جو فوت ہوا ہے یہ اس لیے فوت ہوا ہے، یہ جو ٹائر تبدیل کیا تھا نا، ٹائر، اس ٹائر تبدیل کرنے کے بعد کھانا کھانے میں سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ دھونا، اس نے وہ کو چھوڑ دیا۔ جو ٹائر تبدیل کیا تھا وہ ٹائر وہ تو صاف دھو رہے، روڈوں پر چلتا ہے، کچے پر بھی چلتا ہے، فٹ پاتھ پر بھی چلتا ہے وغیرہ وغیرہ، تو کہیں سانپ تھا، وہ سانپ اس ٹائر کے نیچے آیا تھا، وہ لتھڑا ہوا تھا اس کے ساتھ، اس نے ٹائر تبدیل کیا، سارے اس کے سانپ کا زہر اس کے ہاتھ میں آ گیا تھا، اور ہاتھ دھوئے بغیر اس نے کھانا کھایا، وہی زہر اس میں استعمال ہو گیا اور اسی پر مر گیا بیچارہ، اسی زہر سے مر گیا۔ تو میرے عزیزو، یہ جو سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایسے نہیں ہے، یہ سستی نہیں ہے، بہت مہنگی ہے، بہت قیمتی ہے۔ جیسے میں نے کئی دفعہ سنائی وہ سنت، ہم عمل نہیں کرتے، ہم بھولے بھالے لوگ ہیں۔ میرے نبی کی کوئی سنت فائدے سے خالی نہیں، فائدہ کس کے؟ نبی کا ہے نہیں، اللہ کا ہے نہیں، اسلام کا ہے نہیں، ہمارا فائدہ ہے۔ میں نے اپنا تجربہ بتایا تھا کہ ہم کوئٹہ میں گئے، میں پڑھ رہا تھا اس وقت دارالعلوم کراچی میں، کوئٹہ میں ایک ساتھی نے بیان کی دعوت دی، ہم وہاں گئے، تو بیان کے بعد ایک ساتھی لے گیا وہاں پتہ نہیں کون سی مارکیٹ تھی کوئٹہ میں، کپڑے کی دکان تھی وہاں، اس نے کہا یار میری دکان پہ میں چاہتا ہوں کھانا ہو جائے وہاں، میں وغیرہ وغیرہ جو کچھ کھانا کھایا۔ کھانے کے بعد اس نے، ہم 3 ساتھی تھے، ہر ایک کو مسواک دے دیا، اور اس نے، حالانکہ پشتو بولنے والا تھا، اردو صحیح نہیں آتی تھی، کہا تم کو پتہ ہے اس کا کتنا فائدہ ہے؟ میں نے کہا یار پتہ تو ہے تھوڑا سا، تم کو پتہ ہونا چاہیے، 70 سے زیادہ اس کا فائدہ ہے۔ اس میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ جب تم یہ رکھے گا
जेब में रखेगा तुम्हारा एक्सीडेंट होगा, तुम्हारा हड्डी नहीं टूटेगा। ये उसने बताया पहली दफा, इससे पहले मुझे पता नहीं था। आदत तो वैसी बनी हुई थी, सुनाते भाई मिसवाक तो रखना है जेब में। अल्लाह का करना, हम वापस है। 1 साल गुजरा होगा, दारुल कराची से हम आ रहे थे, जमशेद रोड कोई काम था दारुल कराची से। मैं और मेरा दोस्त दोनों पढ़ते थे दारुल में, इकट्ठे क्लास फेलो थे। ये जो सिग्नल है ना, बलोच पुल से क्रॉस करते हुए आते हैं ना आगे, अगला सिग्नल है, तो सिग्नल बिल्कुल एंड पर था। जब एंड पर होता है तो खतरा बड़ा होता है। स्पीड से उसने जो लगाया, इधर से स्पीड से गाड़ी वाला आ रहा था, कार वाला, उसने इतना जोर से हिट किया हमें कि मैं भी दूर जा गिरा और वो भी दूर जा गया। हम दोनों बेहोश हो गए। ये मेरा अपना वाकया बता रहा हूं। दोनों को किसी अल्लाह वाले ने तरस किया, हॉस्पिटल पहुंचा दिया, नेशनल हॉस्पिटल में, लियाकत नेशनल। 2.5 घंटे या 3 घंटे गुजरे, मुझे होश आ गया, उसको भी होश आ गया। बाद में पता चला, मुझे उन्होंने कहा बस वो थोड़ी थोड़ी चोटें थी ना, इधर आ गई, इधर आ गई, इधर आ गई, इधर वगैरह वगैरह, बस इतनी मामूली सी। उन्हें साफ करते करेंगे आप जाओ, आपको कुछ भी नहीं है। जो मेरा दोस्त था जो ड्राइव कर रहा था, रजा उसका नाम था, 2 जगह पे टांग टूटी उसकी, यहां और यहां, आज तक लंगड़ा कर चलता है। उसमें और मुझ में फर्क क्या था? मेरी जेब में मिसवाक था, उसकी जेब में मिसवाक नहीं। ये मेरे साथ वाकया पेश आया। तो नबी की सुन्नत कोई भी खाली नहीं है फायदे से, हमें पता नहीं, हम भोले भाले लोग नंबर। तो इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत है कि वुजू के बाद चेहरे को नहीं वो करना चाहिए, खुश्क ना हो। खुश खुद हो जाए तो जब तक खुश्क नहीं होगा, आप यूं समझे अल्लाह के साए में हैं, अल्लाह की रहमत में, नेकियां लिख रहे हैं फरिश्ते, तो क्यों खुश करते हैं? नहीं करना चाहिए। अल्लाह हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी की तौफीक अता फरमाए, नाफरमानी से महफूज हो। एक साथी ने पूछा कि मेरे दोस्त ने कहा कि मैं कोई नमाज वमाज नहीं पढ़ता, इससे काफिर हो गया? एक है नमाज का इनकार कर देना, एक है ये कहना मैं पढ़ता नहीं हूं। जैसे हमारे साथी वुजू हो, ओ जी मेरा वुजू नहीं है, अच्छा भी ठीक है, मेरे कपड़े खराब है, अच्छा जी ठीक है, मेरी दुकान खुली हुई है, अच्छा जी ठीक है, या वगैरह वगैरह, इस तरह के बहाने बनाते हैं। ये बहाने बनाने वाला काफिर नहीं होता, या ये कहने वाला मैं नमाज नहीं पढ़ता इससे काफिर नहीं होता। इसको काफिर नहीं कहना चाहिए, काफिर कहने वाले पर अजाब आता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अजीब फरमाने फरमाया, एक नेक आदमी था बनी इसराइल में, उससे किसी ने पूछा वो जो फलां है वो फलां वो जहन्नमी है। उस दौर में वो बेअमल था बेचारा, कमजोर सा था, वो जहन्नमी है, उसका जिक्र ही ना करो। अच्छा भाई ठीक है भाई। कुछ ही देर में अल्लाह ने वही उतार दी, कुछ ही देर में अल्लाह ने वही उतार दी, ये जो कह रहा है उसको, गुनाहगार को, ये जहन्नमी है, मैंने इसी को जहन्नमी बना दिया, उसको माफ कर दिया। इतना बड़ा गलत फैसला है जो हम करते हैं, फलां खराब है, फलां ऐसा है, नहीं कहना चाहिए, इससे हमारी नेकियां ज़ाय हो जाती हैं, हमारा कबाड़ा हो जाता है आखिरत का। लेकिन हम भोले वाले लोग, हमें पता नहीं। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ ले जा रहे थे, उनका हवारी, उनका साहबी पीछे था, ये 2 बंदे थे, जा रहे, एक हम जैसे बंदा गुनहगार, उसने देखा कि देखो एक नबी है दूसरा वली है, ये जा रहे हैं, चलो मैं भी इनके पीछे जाता हूँ, अल्लाह का करम थोड़ा सा मेरे पर भी हो जाएगा। ये पीछे तीसरा जा रहा था ना, इसको दूसरे ने पीछे देखा, उसके दिल में आया, बोला नहीं, चीखा नहीं, जबान से नहीं, दिल में ख्याल आया ये पीछे एक बदमाश है, तो गुनहगार है, ये तो बदकार है, ये क्यों आ रहा है? दिल में ख्याल है। अल्लाह ने फौरी जिब्राइल को भेजा, जाओ ईसा को बता दो तुम्हारे पीछे जो तुम्हारा हवारी है ये जन्नती था और उसके पीछे वो जहन्नमी था, मैंने उसकी जहन्नम में इसको डाल दिया, इसकी जन्नत में उसको डाल दिया। इतनी छोटी सी नफरत करने पर अल्लाह उठा के जन्नती को जहन्नम बना देता। और हम सारे मुआशरे में पार्टी एतबार से भी नफरतें करते हैं किसी न किसी दर्जे में, मसला के एतबार से भी नफरत करते हैं किसी न किसी दर्जे में, ग्रुप के एतबार से, कौमियत के एतबार से, शहर के एतबार से, इलाके एतबार से नफरत करते हैं। ये कबाड़ा हो रहा है हमारा, ये बर्बादी है हमारी दुनिया और आखिरत की। जहां असबाब है हमारे वतन के जवाल के, उनमें से एक ये भी है जो नफरत आम हो चुकी है। मिंबर से भी नफरत उगलती है, मिंबर से, उसके पीछे नमाज नहीं, उसके पीछे नमाज नहीं, उसके पीछे। और मेरे नबी ने फतवे देने के लिए तो नहीं भेजा तुम्हें, तो फरमाया उम्मत को बेहतर करो, उम्मत को एक बनाओ, उम्मत को मुसलमान बनाओ। तो तुम काफिर बना करके दो, ये भी काफिर, वो भी काफिर, इसके पीछे नमाज नहीं। हमारा तबका तो ऐसा करते, इसमें हमारा तबका भी कोताही का शिकार है। बाकी सियासतदान भी हैं, दूसरे लोग भी हैं। तो हर तरह की नफरत बर्बाद कर देती है। याद रखिएगा, खुदा के लिए इससे बच जाए, दिल को मरने से पहले साफ कर ले। तो भाई कोई भी है, कोई भी है, अपनी कब्र में जाएगा ना। हम क्यों अपने अमाल खराब करें किसी से नफरत करके?
اپنی قبر میں جائے گا, آپ کی قبر میں نہیں گھسے گا, وہ آپ کی قبر میں نہیں گھسے گا, آپ کا کھانا نہیں کھائے گا, آپ کی جنت کا حصہ نہیں لے گا. بھائی وہ جانے, اس کا کام جانے, مائنڈ یور اون بزنس, اپنے کام سے کام رکھے, اس کو اٹھا کے. پھر نفرت بھی کرتے ہیں تو اس کا ذکر نہ کریں نا, ذکر نہ کریں. نفرت کیوں کرتے ہیں, اظہار کیوں کرتے ہیں, یہ تباہی ہے. کافر سے سبق حاصل کریں, کافر سے. امریکی ایک جنرل تھا, وہ صدر بن گیا, ڈکٹیٹر تھا, تو لوگ امریکیوں سے نفرت کرتے تھے. یہ واشنگٹن کے بعد جو آیا تھا, واشنگٹن کے بعد اس کے بیٹے سے کسی صحافی نے پوچھا اس دور میں 1900 سے بھی پہلے 1893 یا 92 کہ آپ کا والد سے امریکی نفرت کرتے ہیں, اس کو کوئی ڈر نہیں ہے, کوئی خوف نہیں ہے, پریشان نہیں ہوتا؟ اس نے پیارا جواب دیا, کافر ہو کر اس نے جواب دیا, ہمارے لیے قابل فکر ہے. اس نے کہا میرا والد ان کو اس قابل ہی نہیں سمجھتا کہ ان کا ذکر کرے. بھئی آپ کو اگر کسی سے اختلاف ہے تو آپ ذکر ہی نہ کریں. نفرت کر کے اپنا کباڑہ کیوں کرتے ہیں, نفرت کر کے اپنی نیکیاں کیوں ضائع کرتے ہیں, نفرت کر کے اپنی عاقبت, اپنی آخرت کیوں خراب کرتے ہیں. یہ نفرت حرام ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے, مکاشف القلوب کتاب ہے, ان میں فرمایا جو بندہ نفرت رکھتا ہے نا کسی کے لیے, کسی بھی وجہ سے, جب یہ نماز پڑھتا ہے, روزہ رکھتا ہے, یا کوئی بھی نیکی کرتا ہے, تو فرشتہ آتا ہے, ہر ایک فرشتہ نیکیاں لے جاتا ہے, اوپر جاتا ہے پہلے آسمان پر, یہ پہنچتا ہے, ناک کرتا ہے, اوپر والا پوچھتا ہے آسمان سے اوپر والا, من دقل باب, کس نے دروازہ کھٹکایا آسمان کا؟ اس کہتا ہے میں فرشتہ ہوں, میں فلاں نے نماز پڑھی ہے, یا ذکر کیا ہے, یا تلاوت کی ہے, یا تہجد پڑھا ہے, یا صدقہ دیا ہے, اس کی نیکی لے کر آیا ہوں. اوپر والا کہتا ہے جاؤ اس کے منہ پر مار دو, یہ فلاں سے نفرت کرتا ہے, اس کی کوئی نیکی اللہ قبول نہیں کرتا. اور ہم سارے شامل بھولے بھالے اس میں, ہمارا سارا طبقہ, پورا معاشرہ بھولا بھالا ہے, اسی میں شکار ہے. بھئی آپ کو کسی پارٹی سے وہ اختلاف ہے تو آپ نفرت کر کے اپنی نیکیاں ضائع نہ کریں, اپنی نیکیاں ضائع نہ کریں, چھوڑ دیں ان کے حال پر. آپ اپنی پارٹی میں رہیں, آپ کسی مسلک سے اختلاف ہے, اپنے مسلک میں رہیں, لیکن نفرت نہ کریں, اظہار نہ کریں, توبہ کریں اللہ سے. اس میں ہم سارے شکار ہیں, ہمارا ممبر بھی شکار ہے, اور آپ بھی شکار ہے, سارا معاشرہ ہمارا پورا لپیٹ میں. اللہ نے آدھی دنیا سے زیادہ گھمائی ہے مجھے. دنیا کے کسی ملک میں اتنی قسم کی نفرت نہیں ہے, دنیا کے کسی ملک میں جتنی نفرت ہمارے وطن, اتنی ہمارے وطن. عرب میں ہے تھوڑی سی نفرت ہے, اجمی سے نفرت کرتے ہیں عرب. اجمی کہتے ہیں ہم لوگ, یعنی غیر عرب جو ہیں اس کو اجمی کہتے ہیں. اجمی کہتے ہیں گونگا, یہ گونگے لوگ ہیں یار, بس تھوڑی سی نفرت ہے, اتنی گہری نہیں ہے جیسے ہم کرتے ہیں. آگے افریقہ میں چلے جائیں, وہاں بھی ایسی ہے, گورے کالے کی نفرت ہے. یا وہاں انڈین بہت ہیں, انڈیا چھائے ہوئے ہیں افریقہ میں, مالدار طبقہ, معیشت پر کنٹرول, تجارت پر کنٹرول یہ انڈین کا ہے, اور زیادہ تر گجراتی مسلمان ہیں ہمارے, وہ چھائے ہوئے ہیں. تو وہاں اس قسم کی نفرت ہے, کاروباری غیر کاروباری, گورا کالا. اسی طرح اس طرف چلے جائیں, آسٹریلیا طرف چلے جائیں, وہاں بھی 2 قسم کی نفرت ہے. لیکن ہمارے وطن میں سینکڑوں قسم کی نفرت ہے, سینکڑوں قسم کی. یہ تباہ کر رہی ہے. جہاں اسباب ہیں ہمارے وطن کے زوال کے, ان میں یہ بھی ہے کہ نفرت ہم سارے کرتے ہیں, ہم سارے بھولے بالے لوگ ہیں. توبہ کر لیں, اللہ معاف کر دے گا. توبہ کر لیں, نکال دیں نفرت کو, ختم کر دیں. ارے بندہ اپنی قبر میں جائے گا, آپ کی قبر میں کوئی نہیں جائے گا. اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے, نافرمانی سے محفوظ فرمائے. تو پوچھا کر ملکی قوانین کی خلاف ورزی کیا اسلام کی شریعت کی خلاف ورزی ہے؟ جی ہاں, ملکی قانون کو توڑنا بھی ایسے جیسے اسلامی قانون کو توڑنا. مثلا سگنل کو توڑ دینا ایسے جیسے سنت کو توڑ دیا آپ نے. سگنل کو توڑنا ایسے ہی ہے جیسے شریعت کا حکم توڑ دیا. یہ جتنے قوانین ہیں, جتنے قوانین, دیکھو ہمارا ایک ہے قانون, ایک ہے اس پر عمل درآمد. عمل درآمد میں کوتاہی ہے ہمارے وطن میں. قانون ٹھیک ہے, قانون وہی ہے جو دبئی کا ہے, قانون وہی ہے جو امریکہ کا ہے, قانون وہی ہے جو قطر کا ہے, قانون وہی ہے جو ملیشیا کا ہے, قانون مضبوط ہے. عمل درآمد نہیں ہے, بڑے چھوٹے کا الگ وہ ہے. یہ بڑا آدمی ہے, چلو جانے دو, روڈ اس کے لیے بند کر دو. دنیا میں کسی ملک میں روڈ بند نہیں ہوتا. پرائم منسٹر انگلینڈ کا, اس کو ضرورت پڑ گئی جلدی نکلنے کی, اس نے آئی جی کو درخواست دی, انگلینڈ کا پرائم منسٹر. اسی طرح جاپان میں واقعہ پیش آیا, انگلینڈ میں بھی آیا. اس نے کہا یہ جو 4 لائنیں ہوتی ہیں نا روڈ پر, اس میں ایک لائن ہوتی ہے ایمرجنسی والوں کی, بیمار, اپاہج, کوئی اس طرح کا, جیسے ایدھی کی جائیں گی
یا چھپا کی جائیں گی، وہ اس طرح کی لائن۔ پرائم منسٹر نے آئی جی کو درخواست کی کہ مجھے اس لائن پر جانے دیجیے گا، مجھے جلدی ہے ورنہ میں درمیان میں جاؤں گا، لیٹ ہو جاؤں گا۔ آئی جی نے کہا حضور آپ آدھا گھنٹہ پہلے نکل جائیے، اس لائن کو آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ ایسے ملک اتنی ترقی کرتے، قانون پر عمل درآمد سخت ہے، ہمارے قانون ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے، یہاں بھی ہے عمل درآمد۔ بڑا آدمی ہے، چلو بھی روڈ ہی بند کر دو، مرتا رہے غریب جائے کھڈے میں ہماری بلا سے، بڑے آدمی کے لیے روڈ بند کر دو۔ دنیا کے کسی ملک میں ایسا نہیں ہوتا۔ تو کچھ بھی ہو، وہ توڑے وہ جانے، ان کی قبر جانے، ان کی آخرت جانے، ہم نہ توڑیں۔ قانون کو توڑنا، یہ توڑیں گے ان سے پوچھا جائے گا۔ روڈ بند کرتے اب کیا سمجھتے ہیں اللہ ان کو چھوڑ دے گا؟ اللہ کے نبی کی امت کو تکلیف دیں گے، روڈ بند کر کے لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں، بیمار مر جاتا ہے، تڑپتا رہتا ہے، اور روڈ بند ہے، اب کیا سمجھتے ہیں اللہ چھوڑ دے گا ان کو؟ نہیں نہیں، پکڑے گا اللہ، عبرت کا نشان بنائے گا۔ کوئی بھی ہو تو روڈ یا کوئی قانون کو توڑنا ہمارے لیے ایسے جیسے شریعت کو توڑنا، اس پر بھی ایسا نہ کرے۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ مسجد میں نماز ہو گئی، دوسری جماعت کرا سکتے ہیں اگر 3 بندے ہوں، 3 اس کی گنجائش ہے۔ جماعت ہو گئی، آپ آگے کہیں سفر میں گئے تھے یا کہیں لیٹ ہو گئے، آپ 3 بندے مستقل نہیں، مجبوری سے 3 بندے الگ جماعت کروائے، مسجد میں اجازت ہے۔ اور بہتر یہ مسجد سے ہٹ کر ہو، مسجد جیسے ہمارے جوتے اتارنے کی جگہ ہے اس سے نیچے پارک میں، یہ بہتر ہے، اس پارک میں یہ بہتر ہے، باہر پڑھنے یہ بہتر ہے۔ لیکن اگر مسجد میں پڑھتے ہیں تو 3 کی گنجائش ہے، 3 بندوں کی دوبارہ جماعت ہو سکتی ہے۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ چرس پینے والا اور نشہ کرنے والا، اس سے رشتہ داری ہو سکتی ہے؟ دیکھیے گناہگار ہوتا ہے نا، گناہگار کافر کے ساتھ بھی میرے نبی نے رشتہ داری نبھائی ہے۔ کافر رشتہ دار تھے، میرے نبی نے رشتہ داری نبھائی ہے، وہ رشتہ ہی تھا نا۔ کافر ہے، مر رہا ہے، میرے نبی نے فرمایا میرے کان میں کرنا پڑھ دو، میں گواہی دے دوں گا۔ یہ رشتہ قید کے لائے تھے نبی کو، حالانکہ اللہ نے کہہ دیا، اللہ نے فرما دیا میں ہدایت نہیں دوں گا، آپ تشریف لے جا رہے ہیں، فرما رہے میرے کان میں کلمہ پڑھ دو، میں گواہی دے دوں گا اللہ کو۔ یہ رشتہ تھا۔ جنگ بدر میں جو قیدی ہو، ان میں ایک طبقہ قیدیوں کا تھا، تو ان نے آ کر درخواست کی یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ یہ آپ کی بہن حلیمہ کی بیٹی، اس کے علاقے کے لوگ ہیں، علاقے کے رشتہ دار نہیں، اس علاقے کے لوگ ہیں، آپ ان کو چھوڑ دو۔ حضور نے فرمایا میری بہن کے علاقے کے ہیں، سب کو چھوڑ دو، معاف کر دیا۔ رشتہ داری ایسے نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں جن پر لعنت بھیجی نا، لعنت، ان میں ایک طبقہ لعنت کا وہ ہے جو رشتہ داری کو توڑتا ہے۔ کوئی گناہگار ہے نا، کوئی آپ کا رشتہ دار بینک میں ہے، حرام کھاتا ہے، خود گناہگار ہے نا، تو گناہگار تو ہم سارے ہیں۔ کیا مطلب اس سے رشتہ داری ختم کر دے، بول چال ختم کر دے؟ کھانا نہ کھائیں، احتیاط کریں، لیکن نفرت کا کس نے کہہ دیا؟ اس کو جہنمی سمجھنا یہ کس نے کہہ دیا آپ کو؟ کس نے اختیار دے دیا؟ ٹھیکیدار کس نے بنا دیا؟ رشتہ توڑنا اس کا ٹھیکیدار کس نے بنا دیا؟ اگر آپ رشتہ دار اچھے توڑ دیں گے تو سارے برے آ جائیں گے اس کے ساتھ، مزید برائی میں دھنسے گا۔ اس لیے حضور نے وہ کیا، حکم دیا، بلکہ اللہ نے حکم دیا وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ۔ لعنت ان پر، کن پر یا اللہ؟ فرمائے جو قطع تعلق کرتے ہیں رشتہ داروں کے ساتھ۔ آپ دیکھ لیں جو بہن بھائیوں سے ناراض ہوتے ہیں، ان کے گھر میں کبھی برکت نہیں ہوگی۔ جو بہن بھائیوں سے تعلق توڑتے ہیں، ان کے گھر میں کبھی سکون نہیں ملے گا، گندی بیماری میں لت پت مریں گے، بہن بھائیوں سے ناراض۔ اللہ کہہ رہے لعنت دے دے ان پر، اور میں ان کے ساتھ تعلق توڑ دوں، میں سکون سے رہوں گا؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو رشتہ دار جتنا گناہگار ہو، تعلق توڑنا یہ گناہ ہے، یہ حرام ہے، یہ نافرمانی اللہ کی، اللہ کے رسول کی۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی۔ ہاں، رشتہ دار خود نفرت کرتا ہے۔ رات ایک بہن نے سوال پوچھا، اس سوال سے یاد آ گیا، کہنے گے میری ساس بیمار ہوئی، ایک دفعہ میں گئی تو انہوں نے کہا بس وہ ابھی ڈاکٹر نے منع کر دیا۔ میں دوسری دفعہ گئی، اس میں ضیاء الدین میں، شاید یہ کل کی بات ہے، کل کی، وہ سوال پوچھا، وہ شاید ہمارے گروپ میں شامل ہے، تو رشتہ داری کا ہم کبھی کبھار حدیث سنا دیتے ہیں، اس پر اس کو یاد ہے کہ رشتہ داروں کو توڑنا نہیں چاہیے۔ اس بہن نے سوال پوچھا، میں گئی ہوں، میری نند نے دھکے دے کر ہاسپٹل سے نکالا ہے، اب میرے لیے کیا ہوں؟ میں نے کہا آپ گھر میں رہیں،
اب گھر میں آئے ہیں آپ کے ساتھ تو اچھا تعلق رکھیں, استقبال کریں, اکرام کریں, وہاں نہ جائیں. اتنا بے عزتی اسلام بھی برداشت نہیں کرتا. یہ کل کی بات ہے, ہاسپٹل سے بیچاری کو دھکے دیے, دھکے دے کر نکالے, اس نے قسم اٹھائی, رونے لگے بیچاری. فون سے پوچھا, اپنے علاقے میں ہے کوئی بہن ہمیں, دھکے دے کے میں میرے 2 بیٹے تھے ساتھ ہی دھکے دے کر دے گا, جاؤ تمہاری کوئی یاد کی ضرورت نہیں. ایسے گھر میں بار بار جانا بھی ذلیل ہونا ہے, یہ بھی شریعت پسند نہیں کرتی, آپ کی ذلت شریعت پسند نہیں کرتی. ہاں رشتہ تعلق رکھے, ان کے ساتھ ہیلو ہے کر لیا کریں, کبھی سلام دعا کر لیا کریں, اچھا ہی جتنا کر سکتے دور سے کر لیا کریں. لیکن آپ جائیں گے تو بے عزت کریں گے تو جائیں نہ. جیسے سوال پوچھا کہ وہ بے عزت کریں یا وہ رشتہ توڑ دے, تو آپ کے دل میں نفرت نہ ہو, آپ کے دل میں ان سے دوری نہ ہو, ان کو برا نہ سمجھیں. تعلق رکھے, وہ آ جائے, استقبال کرے, اکرام کرے, بلا دے. جن رشتے دار نے مسئلہ کی جنگ کر لیا ہو, اہل تشریح ہوگا, پھر بھی کوئی حرج نہیں, تعلق رکھیں ان کے ساتھ. ہو سکتا ہے آپ کو ان کے ساتھ اچھا تعلق دوبارہ ان کو لے آئے اسلام میں, آپ کا اچھا تعلق, آپ کا رویہ دوبارہ ان کو لے آئے اچھائی کی طرف. لیکن اگر آپ نفرت کریں گے تو دور ہو جائیں گے اور نفرت کرتے چلے جائیں گے, کٹ جائیں گے, وہ کٹنے نہ دیں. اگر انہوں نے مسئلہ چینج کر لیا اہل تشریح ہوگا تو منکر ہوگا. پھر اہل تشریح دیکھو, کافر کے ساتھ میرے نبی نے نبھایا نا, کافر تھے نا. اس سے بڑی مثال کیا ہے کہ میرے کان میں کلمہ پڑھ دو میں گواہی دے دوں. پتہ تھا نا, پتہ تھا, رشتہ دار ہے نا, گھر کا بندہ ہے, کان میں کلمہ پڑھ دو میں گواہی دے دوں. اس سے بڑی مثال کوئی ہو سکتی. سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پر زنا کا الزام لگانے والا شخص جب مرا ہے تو اس کا بیٹا مخلص صحابی تھا میرے نبی کا, جان نثار تھا. یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں آپ میرے باپ کا جرا نہ پڑھائیں. آپ جانے لگے, فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے آپ کا یہ پکڑ لیا, دامن پکڑ لیا, چھٹکا دیا, یا رسول اللہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ, اللہ نے منع نہیں کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے 70 دفعہ منع کیا, میں 71 دفعہ توبہ کروں گا, شاید اللہ معاف کر دے, شاید اللہ معاف کر دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جنازہ پڑھاتے ہیں, اس کو اپنی قمیض مبارک پہناتے ہیں, لعاب مبارک ڈالتے ہیں کہ شاید اللہ کرم کر دے. یہ کون ہے جس نے سید صدیقہ پر الزام لگایا؟ میرے نبی اس سے نہیں توڑتے. اس سے بڑی مثال ہے ہمارے پاس؟ اس سے بڑی مثال کوئی نہیں. ہم اپنے نبی کی سنت سے, زندگی سے, اسوہ سے واقف نہیں, اس لیے ہم غلطیاں کر رہے ہیں, اس لیے ہم غلطیاں کر رہے ہیں. تو ساتھی سوال پوچھا, پینٹ شرٹ پہن کے نماز پڑھنا کوئی نہیں, جائز ہے. دیکھیں ہمارا مشرقی لوگ ہیں ہم, ہمارا لباس تو یہی ہے مشرقی. لیکن اگر کوئی پینٹ شرٹ پہنتا ہے تو کوئی حرام کام نہیں ہے, پینٹ شرٹ پہننا حرام نہیں ہے. اس کا یہ مطلب ہی کہ نماز ہی نہیں ہوتی, نماز نہیں ہو جاتی. بہتر یہی لباس ہے جو ہمارا مشرقی لباس. اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے, نافرمانی سے محفوظ فرمائے. بچے کا نام 7ویں دن نہ رکھیں, پہلے دن رکھ لیں. پیدا ہونے سے پہلے بھی طے کر لیں تو کوئی حرج نہیں, جائز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا, بلکہ ایک روایت سے پہلے میں ایک نسخہ بتا دوں. یہ سینکڑوں لوگوں کو بتایا بے اولادوں کو اللہ نے اولاد دی ہے, سینکڑوں لوگوں. آپ کو بھی بتا رہا ہوں, جس کی اولاد نہ ہوتی ہو نا, جس کی اولاد نہیں, آپ اس کو کہیے وہ شوہر اپنی بیوی کے پیٹ پر اشارے سے, انگلی کے اشارے سے محمد لکھے پیٹ پر, اور نیت کرے اللہ مجھے اولاد دے, بیٹا دے, اگر تو بیٹا دے گا میں اس کا نام محمد رکھوں گا. میں نے سینکڑوں لوگوں کو بتایا, سینکڑوں لوگوں کو اللہ نے اولاد دی, انہوں نے محمد نام رکھا. ابھی تو پیدا نہیں ہوا آپ کہہ رہے ہیں, اور یہ مجرب عمل ہے, میں نے خود آزمایا ہوا ہے, میرا اپنا بھی آزمایا ہوا ہے. میرے بڑے بیٹے کا نام محمد ہے, دوسرے بیٹے کا نام احمد ہے, تیسرے بیٹے کا نام محمود ہے, پھر حامد ہے, پھر حمید ہے. سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہیں, سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام. تو یہ تو پیدا ہونے سے پہلے رکھنا جائز ہے, تو پہلے دن کیوں نہیں جائز؟ پہلے دن بھی جائز ہے, پہلے بھی جائز ہے, 7ویں دن بھی جائز ہے, 8ویں دن بھی جائز ہے, 10ویں دن بھی جائز ہے. نام جب بھی رکھے کوئی حرج نہیں. اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے, نافرمانی سے محفوظ فرمائے. ایک ساتھی نماز نہیں پڑھ سکتا مسجد میں, تو کیا گھر میں اس کو اجر مل جائے گا؟ اگر مستقل نمازی مسجد کا ہے اور بیماری کی وجہ سے وہ نہیں آتا اور وہ کرتا ہے, اس کو یعنی افسوس ہے, تو اس کو مسجد کا اجر گھر میں ملے گا. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فوت ہو گئے, کسی نے خواب میں دیکھا, ما فعل اللہ بکا, اس نے کہا اللہ نے معاف کر دیا, کرم کر دیا, جنت دے دی. لیکن میرے سامنے جو لوہار رہتا تھا وہ مجھ سے بڑی جنت لے گیا. اچھا جی. وہ بندہ اٹھا, جب جاگا گیا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ کے گھر کے سامنے, لوہار کی بیوی بیوہ. اب ماں وہ کیا کرتا تھا لوہار,
تو اس نے کہا بیٹا اور تو کچھ نہیں کرتا تھا, 2 کام تھے اس کے, لوہار تھا, لوہا کوٹنا. کہ جیسے ہی اللہ اکبر آتی, اب یہ لوہا کوٹنے کے لیے ہتھوڑا اٹھائے, وہ یہاں ہے, تو بس مارتا نہیں تھا, بس یہی چھوڑ دیتا تھا, سو فوری مسجد جاتا تھا. ایک یہ بات. دوسری بات یہ روزانہ دیکھتا تھا, عبداللہ بن مبارک سامنے گھر تھا, یہ ساری رات عبادت کرتے تھے, دن کو پڑھاتے, تبلیغ کرتے, واعظ کرتے, درس دیتے. یہ کہتے تھے اللہ آپ نے مجھے لوہار بنایا, عبداللہ بن مبارک کو عالم بنایا, اللہ مجھے بھی ایسا بنا دے, میں بھی ایسی عبادت کروں. یہ ترستا تھا, یہ کڑھتا تھا. تو فرمایا ہاں اسی کڑھنے پر اللہ نے اس کو بڑا درجہ دے دیا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ لکھا ہے کہ نماز ہو رہی تھی, جماعت ہو گئی, اس بندہ باہر سے آیا, اس نے جب دیکھا نا نماز ایسے لگ رہا ہے جیسے ہو گئی ہے, کیونکہ نماز ہو گئی, ایسی پریشان ہو کر نماز ہو گئی. ایک ساتھی نے کہا ہاں ہو گئی. اللہ, ایک اور بیٹھا ہوا تھا سفید بغل میں, اس نے کہا میاں ادھر آؤ, یہ جو تم نے ہائے نکالی ہے نا, ہائے یہ مجھے دے دو, اور میری نماز کا ثواب جو میں نے جماعت کے ساتھ پڑھی تم لے لو, پھر بھی میں منافع میں رہوں گا, پھر بھی منافع میں رہوں گا. تو یہ اتنا سودا نہیں ہے, بڑا سودا ہے. اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے, نافرمانی سے درگاہ میں جاتے ہیں ہم, عبداللہ شاہ غازی کے دربار پر, وہاں کھانا بڑھتا ہے, کھا سکتے ہیں, یہ کوئی حرام نہیں ہے, وہاں کھانا حرام نہیں ہے, لیکن نہ کھانا بہتر ہے. وہ غریب کا حق ہے بیچارے, یتیموں کا, بیواؤں کا, جو وہاں ڈیرا ڈالتے ہیں نا, ان کے پاس کھانا نہیں ہوتا. میں اور آپ تو کھا سکتے ہیں یار, باہر سے کی بریانی کھا لے, باہر سے کی چھولے کھا لے یار, باہر سے کوئی فروٹ کھا لے, وہ ان کو بچنے دیں, ان کو دے دیں جو وہاں ڈیرے ڈال کے بیٹھے ہوئے بیچارے. انہیں حرام نہیں ہے, کھا سکتے ہیں. اللہ ہم سب کو. ہاں دیکھو یہ اچھا سوال پوچھ لیا, اللہ کے لیے پکا کر کھلا رہا ہے, بس یہ شرط ہے, اللہ کے لیے پکا کر کھلا رہا ہے, اس کا کھانا جائز ہے, وہ حلال ہے, اس میں کوئی حرج نہیں, کوئی کباہ نہیں. اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق. میرا بچہ میری بہن لے سکتی ہے اور اس کا نام اپنے ساتھ جوڑ سکتی ہے, یہ آج کل بڑا مسئلہ ہے. یہ ایک بچہ بہن کا ہے, وہ بھائی لے سکتے ہیں, اور اس کی اولاد نہیں, جائز ہے, کوئی حرج نہیں, لیکن والد کا نام وہی ہوگا جو اصل ہے. یہ جو لے جاتی ہیں یہ والد کا نام نہیں رکھ سکتے, ان کی وراثت میں بھی شامل نہیں ہوگا, وراثت بھی ان کی ملے گی جو اصل ہے. لے پالک جائز. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ عنہ کو پالا تھا. قرآن میں ایک ہی صحابی کا نام ہے, وہ حضرت زید کا ہے. قرآن میں بائی نیم صحابی کا ذکر ایک ہی ہے, حضرت زید, منہ بلے بیٹے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. جائز ہے, لے پالے کے بیٹا, کوئی حرج نہیں. ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق. سوال پوچھا, سوال تو بہت ہے, میں آخری وہ کرتا ہوں, باقی پھر اگلے جمعہ انشاءاللہ. 24 گھنٹے پوچھ سکتے ہیں. موبائل پر قرآن پاک پڑھنا, بعض لوگ پوچھے ہمارے سمجھ میں نہیں آتی, حالانکہ میں نے ان کو کئی دفعہ کہا موبائل پر قرآن پاک پڑھنا جائز ہے, حلال ہے, کوئی حرج نہیں. کہتے نہیں جی موبائل میں تو فلمیں ہوتی ہیں, وہ تصویریں ہوتی ہیں, وہ بھی گھر میں بھی تو فلمیں ہوتی ہیں, گھر میں بھی تو گناہ کے کام ہوتے ہیں, وہاں قرآن پاک رکھا ہوتے کہ قرآن پاک نکال دے گھر سے. ادھر اندر قرآن پاک نہیں ہے, ادھر گناہ نہیں ہے, آنکھوں سے گناہ, زبان سے گناہ, کانوں سے گناہ, دل سے گناہ, دماغ سے گناہ, ہاتھوں سے گناہ, تو ہم قرآن کو نکال کر سائڈ پہ رکھ دیں دل سے, جائز ہے بھائی. اچھا مزے کی بات دیکھیں, یہ جو کہہ رہے ہیں سمجھ میں نہیں آتی, یہ جائز نہیں ہے. وہ وہی ہے جس کو دین کا الف بے کا بھی پتہ نہیں, وہ کہتے ہیں موبائل پہ قرآن پاک پڑھنا جائز نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جو دین کو نہیں سمجھتا. بھئی ایک بندہ فتویٰ دے رہا ہے, ذمہ داری سے کل فتویٰ دے رہا ہوگا نا, مفتی فتویٰ دے رہا ہے, جس نے ایک دن بھی مدرسے کا رخ نہیں دیکھا, دین کا علم الف بھی نہیں پڑھی, وہ کہتا نہیں یہ جائز نہیں ہے, مجھے سمجھ میں نہیں آتی. تیرے نہ سمجھنے سے تو حلال حرام نہیں ہو جاتا نا. قرآن تو ایسی چیزیں سننے پر بھی نیکی ہے, دیکھنے پر بھی نیکی ہے, پڑھنے پر تو اور زیادہ نیکی ہے. بھاگتے چور کی لنگوٹی سے ہی, جو سن رہا ہے اسے سننے دو, اس سے بہتر نہیں ہے کہ گانے سنے گا. گانے سننے سے تو بہتر ہے قرآن سن رہا ہے, سننے دو اس کو روکو گے تو گانے سنے گا, فلمیں دیکھے گا پھر.